with your permission, جی جی I'm going to پلیز be very short because دیکھ لیں بڑے سینئر منسٹر صاحب بیٹھے ہیں رحمان دھیان سے بات کرنا ہے آج آپ نے جی 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 آج میں نے گھنٹوں سنا ہے لوگوں کو جن کو آپ نے قطعاً روکا نہیں, تین دفعہ لوگ بولیں ایک جی چلیں بسم اللہ کریں. But I'm really just going to speak very briefly because the food minister is here, Syed Fakhr Imam, and I imagine he knows his subject. So instead I'd like to use the time to seek some assurance from the minister on where we stand on this actually ongoing and imminent crisis. Ongoing سے مطلب میرا چیئرمین صاحب یہ ہے کہ یہ کافی مہینوں سے چل رہا ہے اور اس کے حوالے سے بہت وارننگز بھی ایشو ہوئی ہیں. آپ کو یاد ہے پچھلے کوئی 4 مہینے پہلے یا سال پہلے بھی بات ہوئی تھی نیشنل اسمبلی میں جوائنٹ سیشن میں زرداری صاحب نے یہ بات کی تھی کہ یہ لوکسٹ اٹیک پھر ہونے والا ہے, یہ فلاں سیزن میں ہونے والا ہے, پلیز آپ لوگ چوکنا رہیں. لیکن ہم نے دیکھا جو اس کی تباہ کاریوں نے کھڑی فصلیں کتنی ہماری اجاڑی, اور پھر اب جو صورتحال ہے ہم جو سن رہے ہیں سارے علاقوں سے, یہ صحراؤں سے آ رہی ہے, یہ عریبین گلف سے آ رہی ہے, افریقن سے آ رہی ہے, اور یہ بہت ریلوں میں آ رہی ہے. جو 600 بلین کا فگر ہے یہ ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کی طرف ایسٹیمیشن تھا, اور یہ کوئی 2 مہینے پہلے تھا, بجٹ سے پہلے یہ ایسٹیمیشن بنایا گیا تھا, اور بجٹ میں جو پیسہ مختص ہوا ہے وہ ہماری اطلاع میں بہت کم تھا, کیونکہ ڈھونڈے پھر ہمیں 12 بلین کا پتہ لگا اور بتایا گیا کہ صوبوں کو 14 بلین کو بتایا گیا اور صوبوں کو 12 بلین کرنا پڑے گا شولڈر. لیکن ابھی تک پیش رفت بہت کم ہے. این ڈی ایم اے کچھ کام کر رہی ہے, کچھ فگرز دے رہی ہے, لیکن سندھ میں تو اور ساؤتھ پنجاب میں تو مینگو آم کے آرچرڈ بھی تباہ ہو گئے ہیں. اس حوالے سے جو 600 بلین کی بات تھی وہ اب 2450 450 بلین تک ہو گئی ہے. سو لٹرلی 2 ٹریلین 2.5 ٹریلین. تو یہ امپیکٹ پاکستان کی فوڈ اکانومی پر, فوڈ سیکیورٹی پر بہت اہم ہے. وہ اس لیے خاص طور پہ کیونکہ ان اے سینس کرونا سے زیادہ اس کا اثر ہوگا اکانومی پر, اور اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بیکاز آف کرونا ہمیں کہا گیا کہ یہ صورتحال ایسی ہے, سنگین ہے, نیگیٹو گروتھ ہو جائے گی. تو ویسے ہی آپ کو یاد ہے بجٹ سے پہلے کوئی خاص پاکستان کے سارے ایکسپورٹس گر چکے تھے. جب ایکسپورٹس گر چکے تھے ہمیں ٹرینڈ دیکھ لینا چاہیے تھا کیا ہے. وہ ٹرینڈ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نہیں بھیج پائیں گے اپنے جو ایکسپورٹس ہیں نارمل ڈیسٹینیشنز میں, جو امریکہ ہیں, چین کے ایگریکلچرل ہوتے ہیں, چلے وہاں چلے جائیں گے, بٹ the biggest destinations for exports are America and the European Union. I believe those are declining because of demand reducing there. Now, the obvious thing would be to make Pakistan food secure for the next 1 year at least, because we have a crisis. It's a corona and a COVID and locust crisis compounded. We are also told that the next 8 weeks between July 15th and September 15th will be critical because of the monsoon. Now, if that is the case, and so many international organizations have asked about this, why have we not taken action before? If we have, then the farmers in Sindh and the south of Punjab certainly haven't seen it. We've heard lots of complaints and a great deal of destruction. Now, I don't want to make a political point of it with the minister sitting here in the hope that something constructive is going to happen and he will have some planning, because this ministry has also come to him. So I would just like to leave it here and say that 60% of Pakistan is already food insecure. Before Corona, before COVID. شاید ہمیں یہ پتہ نہیں ہے. 60% اس وقت غذائیت کے مسئلے سے دوچار ہے, اور اس صورتحال میں ہم نے جب یہ اٹیک ہوا ہے, ہماری صرف ایگریکلچرل اکانومی انٹیکٹ تھی,
تو وہ بھی اگر اس طرح بدحال ہو جائے گی تو کیا منصوبہ ہے؟ اور ابھی اتنی تاخیر کیوں جب اس کی پہلے سے منصوبہ بندی ہونی چاہیے تھی، جب اس کی وارننگز اسی پارلیمان میں ایشو ہو گئی تھی، نیشنل اسمبلی سے ہوئی تھی، پچھلے سال بھی اٹیک ہوا تھا، تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کچھ جہاز چاہیے تھے، کچھ فرٹیلائزر پیسٹیسائڈ چاہیے تھا، اور شاید وہ آپٹیمل حل نہیں ہے، لیکن ہنگامی حالات میں یہ تو کرنا تھا۔ لیکن ہمیں جو ایک چیز خبر پہ بتائی جاتی ہے، اور ہمارے ابھی تو نہیں ہیں، جتنے فارمرز ہیں ان کی آپ ان کے ویڈیوز اور تصویریں دیکھیں جو وہ بھیجتے ہیں اپنے اپنے علاقوں سے، اور ان علاقوں میں تو ایسا لگتا ہے دس از لائک اے ببلیکل پلے، مطلب ایسا جھنڈ ہوتا ہے کہ نظر نہیں آتا، دن میں اندھیرا ہو جاتا ہے گاڑیوں کے سامنے دن میں، اور گاڑیاں کٹتی چلی جا رہی ہیں اس میں سے۔ تو یہ بہت سیریس ایشو ہے۔ پاکستان اگر اب کل کو فوڈ انسیکیور اس سے زیادہ ہوا تو لوگ کھائیں گے کیا؟ آپ کی معیشت تو ویسے ہی جو اس پہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہو چکی ہے، یو آر ٹیکنگ دا کنٹری ٹو ڈیزاسٹر۔ دس بجٹ واز اے ڈیزاسٹر، اٹ واز اے جوک، سوری ٹو سے there will be 20 mini budgets, there's a fuel charge, there's taxation growing. I don't want to get into all of that. The point is, all you have now left is an ability to feed your country. When we came in here, we were told کہ sugar crisis ہے تو sugar commission report آئیے، سارے کے سارے چیئرمین صاحب میوزیکل چیئرز کر کے بیٹھ گئے نا، کچھ باہر بھی چلے گئے سب سے پریولیج، تو بڑا فری پاس ہوتا ہے یہاں، فری پاس ہوتا ہے، بڑی ہوں ہاں ہوتی ہے، رپورٹیں نکلتی ہیں، nothing happens to those sitting in high places. آپ کی اکاؤنٹیبلٹی اور جواب دہی تو صرف اپوزیشن کی طرف ڈائریکٹڈ ہے، جو جہاں اور پریس کی طرف ہے۔ میر شکیل الرحمان کا 122واں دن ہو گیا ہے جیل میں، جو نیب کو ابھی تک ان کے پاس کوئی چارج نہیں ہے۔ دس از بیکمنگ پولیس اسٹیٹ، اور اس پولیس اسٹیٹ نے اپنا کھانا بھی نہیں ریگولیٹ کیا ہوا، اپنی آگے کی فوڈ سیکیورٹی بھی نہیں دیکھی ہے۔ اب کچھ نہیں بچا، آپ نے پی آئی اے گرا دیا، آپ نے پی ٹی ڈی سی گرا دیا، آپ نے روز ویلڈ ہوٹل گرا دیا، اور گر رہے ہیں یہ۔ مجھے نہیں سننا ہے کہ یہ سوفسٹری ہے۔ وی کین ایون اسٹارٹ، بٹ دیٹس ناٹ دا جاب آف دس منسٹر۔ We can even start on telling you who the names are, who the shell companies are, who's planning to buy out what. یہ سب نکلے گا، ریسٹ ایشورڈ یہ سب نکلے گا، سارے نیب کے سامنے کھڑے ہوں گے ایک اور دنیا میں، ایک اور زندگی میں، ہر چیز کا وقت آتا ہے۔ سو وی آر ویری کلیئر، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور سب کچھ شوگر آٹا ایک کے بعد دیگرے کرائسس پہ کرائسس فوڈ کے حوالے سے بھی آ رہی ہے۔ تو آپ اگر لوکس کو بھی نہیں سنبھال پائیں گے، جو بالکل ایکسپیکٹڈ تھا، افریقہ سے آ رہا تھا جھنڈ، اور ایک سال پہلے میں پھر کہوں گی زرداری صاحب نے یہاں کھڑے ہو کے جوائنٹ سیشن میں کہا تھا، بٹ نو پلاننگ۔ سو وداؤٹ مچ فردر ڈبیٹ آئی ریکویسٹ دا منسٹر ٹو گیو اس سم ایشورنس۔